میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر درانی صاحب سے کہ اس سلسلے میں جو ذکر الہی کی اہمیت ہے اور قرآن کریم سے وابستگی کی اور اس کے روحانی، دینی، طبی، نفسیاتی فوائد کیا؟ ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ اور قابل غور سوال ہے کہ ذکر الہی اور قرآن مجید سے جب انسان وابستہ ہوتا ہے تو اس کے انسان کی روح پر، جسم پر، اس کی نفسیات اور ذہن سائیکالوجی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر اور اس کی طرف مائل ہونا، اس کی یاد کو دل میں رکھنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اس کا جو انعام ہے وہ کمال یہ انعام ہے جی کہ بندو اگر تم میرا ذکر کرو گے نا تو میں پروردگار تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، پروردگار جب ذکر کرے گا حضور تو فرشتوں کی محفل میں کرے گا، ظاہر ہے وہ عالم قدس میں کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر واضح ہے کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تنہائی میں تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ محفل میں، اللہ کی محفل تو اعلیٰ ہی ہے، سبحان اللہ، اس سبحان سے اعلیٰ محفل میں یاد کرتا ہوں میں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے بے شک کہ ہم جیسے ناکارہ خلائق لوگ اپنی ان ناپاک زبانوں سے پروردگار کا نام لیں اور وہ مولا، خالق کائنات اور مالک یوم الدین، ساری کائنات کا رب اپنے ملائکہ میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرے، یہ سوچ کر ہی انسان عرق انفعال کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا انعام تو یہ ہے۔ اگر محسوس ہونے لگے کہ ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، دل پتھر ہو رہے ہیں، تو ہم ذکر کیا کریں؟ ڈیفینیٹلی اس یہ کا دوا ہے، علاج ہے۔ اسی بات کا علاج ہی یہی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طرح ہر چیز کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر زنگ کے اتارنے کا طریقہ ہے، دلوں کے زنگ بھی اتارنے کا طریقہ ہے۔ اور وہ دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن سے اترتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب روحانی اعتبار سے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت میں چلے جائیں گے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اور قرآن مجید خود اس پر گواہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو روحانی سکون، روحانی اطمینان، اس کو ساتھ اب طب سے ملا لیں تو ہم کہیں گے آج جو ہائپر ٹینشن کی بیماریاں ہیں لوگوں کو، بے شک آج جس طرح سے لوگ ذہنی طور پر مختلف طرح کے امراض کا شکار ہیں، دلوں کے جو امراض ہیں، واہ، بھلے آپ اس کو بلڈ پریشر کہیں، آپ کوئی کہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب ذکر الہی سے دل کو اطمینان ملے گا تو وہ صرف خیالی اور روحانی نہیں ہوگا، وہ اطمینان اس کے جسم کی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوگا، بے شک صحیح، اس پر بھی اثر انداز ہوگا وہ۔ اور اسی طرح پھر دل پاکیزہ ہوتا ہے، روح کو ترقی ملتی ہے، اور انسان کے لیے آخرت کی جو اس کی اصل منزل ہے، اس کے سفر کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی جو ہے وہ اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جی، بہترین لوگ کون ہیں؟ خیارکم، پوچھا گیا کون ہے؟ میں جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا جو ذکر اور یاد ہے، یہ کائنات کے اندر اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈلتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور ان نعمتوں میں اشرف المخلوقات اور وہ جو صاحب تقوی اور اللہ کا ولی ہے اس کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ بھی انسان کے دل میں یاد خدا کا باعث بن جاتا ہے۔ درانی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کریم، یعنی آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن ناطق ہیں، قرآن مجسم ہیں، قرآن رواں ہیں۔ آپ جب تلاوت فرماتے تھے یا ذکر الہی فرماتے تھے تو آپ پر کیسی کیفیات طاری ہو جاتی تھی؟ ہمیں احادیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی دیگچی ہانڈی ابل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلام کی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی وہ جو کیفیت ہمیں آقا نے عطا فرمائی۔ آپ اللہ کے رسول اور رسولوں کے سردار ہیں، مگر وہ جو علامہ نے کہا متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی۔ تبھی تو رحمت للعالمین بنے، تبھی تو دل اتنا نرم تھا، اس سے بڑا نرم دل کہاں پیدا ہوا ہوگا؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ روحانی اثرات ہیں۔ اسی طریقے سے پھر نفسیاتی طور پر جب انسان اللہ کی یاد میں اور قرآن کے ساتھ رہتا ہے اس کی سوچ میں پازیٹیوٹی آتی ہے۔ آپ جیسی سنگت میں رہیں گے بے شک اس سنگت کے اثرات آئیں گے۔ آپ قرآن کی سنگت میں رہیں گے تو قرآن تو سب سے بڑھ کر سکھاتا ہی یہی ہے
کہ وہی اسی انسان کو بقا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، واہ، جس کا وجود فیض رساں سبحان ہے، اللہ، جس کے وجود سے انسانیت کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو انسان کی سوچ کو قرآن پازیٹیو کرتا ہے، سوچ کو مثبت کرتا ہے۔ قرآن انسان کی زندگی میں خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے، چونکہ توکل علی اللہ کی طرف لے کے جاتا بے ہے، شک، سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے قرآن انسان کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احساس کمتری سے نجات ملتی ہے، چونکہ قرآن اسے بتاتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو وہ جو عزت کا احساس خدا دیتا ہے اولاد آدم کو، وہ اس کے اندر سے احساس کمتری کو مٹاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے۔ تو ذکر الہی اور قرآن اللہ کا ڈر پیدا کرے گا، اور یہ ڈر انسان کے دل سے احساس کمتری کو ختم کر کے بارگاہ خداوندی میں اعزاز کا باعث بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔